أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنو اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کے طور پر کی ہے، اور تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی بات کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی باتیں اور جتنی آیتیں ہوئی، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو اس میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے کافروں کا تذکرہ آیا، منافقین کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عام نعمتیں کی ہیں اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے نبی بن کر دنیا میں آنا، اس کا ذکر ہوا۔ تو گویا پہلی والی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے بلکہ ایک خاص قوم سے مخاطب ہو کر کے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس قوم کا نام ہے بنو اسرائیل۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بنو اسرائیل کون سی قوم تھی۔ دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو واسطہ پڑا وہ یہودیوں سے واسطہ پڑا، کیونکہ مکہ کے اندر تو کفار تھے، مشرکین تھے، جن کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن جو یہود تھے ان لوگوں نے تورات پڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے تورات پڑھی تھی، ان کو بہت ساری چیزوں کا علم تھا، حالانکہ تعداد میں کم تھے، لیکن کفار اور مشرکین کے مقابلے میں بہت ساری آخرت کی باتوں کو جانتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ پڑا، اور یہود جو تھے وہ بنو اسرائیل کی قوم سے ہی تھے۔ اور یہ بنو اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور دوسری تھی حضرت سارہ۔ ان دونوں سے الگ الگ بیٹے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو اولاد چلی ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہے، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے حضرت یوسف، بنیامین اور دوسرے بیٹے، اور انہی کے سلسلے میں جو ہے بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے۔ دراصل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اصل میں یہ جو اسرائیل لفظ ہے وہ جو ہے اوریانی زبان کا لفظ ہے۔ ایل کہتے ہیں اللہ کو، اور اسرا کہتے ہیں بندے کو، یعنی عبداللہ، اس کا مطلب یوں ہوتا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور ان کا اصل نام یعقوب تھا۔ تو انہی کے سلسلے سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے بنو اسرائیل کے قوم کے اندر آئے، اور یہ بنو اسرائیل دنیا کی ایک ایسی واحد قوم ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں کہ مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت اسحاق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر 4000 نبیوں کو بھیجا۔
کتنے 4000 نبیوں کو بھیجا ان کو دعوت دینے کے لیے اور سیدھے راستے پر لانے کے لیے. لیکن قرآن کریم کے اندر بھی مشہور ہے کہ یہ اتنی اناڑی قوم تھی، اتنی نافرمان قوم تھی کہ اتنے سارے نبی آنے کے باوجود بھی وہ ہدایت کے اوپر نہیں آئی، بلکہ ان لوگوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا ہے. بہت سارے نبیوں کو اس قوم نے قتل کر دیا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کا اسی لیے کر رہے ہیں کہ بہت ساری قوموں کے اندر سے سب سے زیادہ جو نعمت اللہ نے بنو اسرائیل کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر جو ہے یہاں پر کر رہے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، یعنی یعقوب کے بیٹو، یعقوب کے بیٹو. اچھا ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام نہیں لیا بلکہ اسرائیل والا نام لیا، کیونکہ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اور یعقوب علیہ السلام کا کوئی بہت زیادہ معنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کا یہاں پر تذکرہ ہو. تو عبداللہ اس یہاں پر جو ہے اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں پر اسرائیل کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں کے بیٹو، یعنی یہاں پر ذکر کر کے اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد تھے، جس طرح یعقوب علیہ السلام تھے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے بندہ ہونے کے اندر اطاعت میں اتنے آگے تھے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور تم ان کو ماننے والے اور انہی کے قوم کے اندر سے تم اللہ کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہو، تم اللہ کے بندے ہونے سے انکار کرتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کیسے ہیں اور تم کیسے ہو. جیسے کہ ہم اگر مثال کے طور پر کسی کو یوں کہنا چاہیں کہ عالم کا بیٹا عالم جیسا ہونا چاہیے، حافظ کا بیٹا حافظ جیسا ہونا چاہیے، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک نبی کی قوم کیسی ہونی چاہیے وہ تم کو معلوم ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمت کو یاد کروا رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. اللہ نے اس قوم کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک تو نبیوں کی نعمت سے نوازا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین کے اوپر ان کے لیے اللہ نے من اور سلوہ اتارا ہے، دسترخوان اتارا ہے کھانے کے لیے. اور تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ عطا فرمائی کہ پتھر کے ذریعے سے 12 چشمے نکلوائے صرف ان کو پانی پلانے کے لیے. چوتھی نعمت اللہ نے ان کو یہ دی کہ دریا کے اندر سے 12 راستے بنا دیے تاکہ یہ فرعون کی قوم سے نجات پا جاوے اور اس پار سے اس پار چلے جاوے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہے، اور بہت ساری دعائیں اس قوم کی اللہ نے قبول فرمائی ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹکتا فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ اللہ سے یہ دعا کر لو ہمارا یہ مسئلہ حل کر لے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. تو گویا اللہ نے بہت ساری نعمتیں اس قوم کو عطا فرمائی تھی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اپنا عہد یاد دلا رہے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرا عہد پورا کر لو تو میں وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. یہاں پر عہد سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر عہد سے مراد جو ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، اور عہد یہ دیا تھا کہ تم جو ہے اس بات کا عہد کرو کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں اس پر ایمان لاؤ گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے، نماز کو قائم کرو گے، اور جس کو تم نے قرض دیا ہے اس سے قرض جو ہے وصول نہیں کرو گے. بہت سارے عہد لیے تھے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا تھا کہ یہ ساری باتیں کرنے پر میں تم کو 2 چیزیں دوں گا. ایک تو جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور دوسری چیز میں تم کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دوں گا. اور انہوں نے یہ عہد قبول بھی کر لیا تھا کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بعد میں جا کر اس قوم نے اللہ کا یہ عہد توڑ دیا. نبیوں کی اتباع کرنے کے بجائے، نبیوں کے پیچھے چلنے کے بجائے انہوں نے نبیوں کا قتل کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری باتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا.
تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان کا عہد یاد دلا رہے ہیں کہ اوفی بعہدکم، یعنی مدینہ کے اندر جو یہود تھے، ظاہر سی بات ہے قرآن جو ہے یہ جو سورہ بقرہ ہے مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور یہ پورا اس آیت کا مخاطب جو ہے یہود لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرا عہد تم پورا کر لو، پھر میرا والا عہد جو میں نے تم سے کیا ہے جنت میں داخل کرنے کا اور گناہ کے معاف کرنے کا، وہ میں پورا کر دوں گا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے یہ مراد لیا ہے، یعنی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ عہد سے مراد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یعنی میں نے جو تم کو عہد دیا تھا اس کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ تھا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ گے، جتنے بھی رسول آئیں گے، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، یا پھر آخر میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، تم ان کی اتباع کرو گے، اس کا عہد کرو۔ اگر تم نے یہ عہد پورا کیا تو جنت کا اور گناہ کے معاف کرنے کا عہد میں پورا کروں گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں مانا۔ سارے کے سارے یہود جو ہے اس بات کو جو ہے نہیں مانتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے اندر اس قوم کو جو مقام عطا فرمایا تھا وہ علم والا مقام عطا فرمایا تھا، کیونکہ ان کے اندر بہت سارے تورات کے عالم بھی تھے، تورات کو جاننے والے تھے، اور انہوں نے تورات کے اندر اللہ کے نبی کی نشانیوں کو دیکھا تھا کہ ایسے ایسے جو ہے یہ نشانیاں ہوگی، اگر یہ نشانیاں پائی جاوے تو وہ نبی ہوں گے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں وہ حقیقی معنی میں اور سچے اور پکے نبی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں، انکار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ٹکڑے سے بتلانا چاہتے ہیں یہودیوں کو اور بنو اسرائیل کی قوم کو کہ اگر تم نے میرے عہد کو توڑ دیا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی اتباع میں آ جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے تو دنیا کا سارا جو ہے ساز و سامان لوٹ جائے گا، تمہاری ڈگریاں چلی جائے گی، لوگ تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ لوگوں سے مت ڈرو، دنیا سے مت ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا کس سے ہے؟ مجھ سے ہے، دنیا والوں سے نہ ڈرو۔ ایسا نہیں کہ تم کسی کو حق بات کہو گے اور تمہاری ڈگری چھین لی جائے گی اور تمہاری دنیا کی عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی عزت تو تھوڑی سی ہے، دنیا کا مال و دولت تھوڑا سا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، اصل اللہ کا ڈر ہے۔ اسی لیے مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ اصل میں ان لوگوں کو جو ہے ایمان قبول کرنے کے اندر یہی چیز رکاوٹ بنتی تھی، یہی چیز رکاوٹ بنتی تھی کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے سردار ہم کو کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے ہم کو کیا کہیں گے کہ تم تو جو ہے پچھلے رسولوں پر ایمان لائے تھے اور یہ رسول آئے تو اس پر بھی ایمان لے آئے، تم کس کو مانتے ہو؟ تو ان کو اسی بات کا ڈر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈر کو یہاں پر دور کر دیا کہ اپنے خاندان سے اور اپنے بڑے سرداروں سے نہ ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، اور جو رسول تمہارے پاس آئے وہ حق بات لے کر آئے، ان کی بات کو مان لو۔ تو یہ پوری ایک آیت کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ذکر کیا ہے اور عہد کو پورا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن عزیز و بزرگوں، اس آیت کے ذریعے سے مجھے کیا سبق ملا؟ اس آیت کے ذریعے سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اور قرآن پر ایمان لانے والوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اطاعت پر آنا چاہتے ہو، اگر تم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو ایک کام کر لو، تمہارے اوپر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کرو۔ تم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کیا احسان کا معاملہ فرمایا۔ 24 گھنٹے اللہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، نیند میٹھی دیتا ہے، کھانا اچھا دیتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ کی یاد کرو، اور جب تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ اتنی ساری نعمتیں جس اللہ نے دی ہے مجھے، میں اس کی اطاعت نہ کروں، میں اس کی فرما برداری نہ کروں، میں اس کی اتباع نہ کروں۔
تو یہ جب نعمت آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کا اطاعت پر آنا، اللہ کے حکموں پر آنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ سبق اللہ نے ہم کو دیا، اور دوسرا سبق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ دیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو نہیں کہا، چاہے یہودیوں کو کہا ہے لیکن قرآن تو سب کے لیے ہے، قرآن سے سبق سب کو حاصل کرنا ہے، ایمان والوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے ذریعے مجھے اور آپ کو بھی سبق ملتا ہے کہ ہماری طرف جو رسول آئے ہیں، یعنی کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں، جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، ان کو ماننا اور ان کی بھی ماننا۔ جو انہوں نے کہا ہے، جو انہوں نے جس چیز کو پکڑنے کہا ہے اس کو پکڑ لو، اور جس کو چھوڑنے کا کہا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کی سنتوں پر چل جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دو انعام کا وعدہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہے، بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، کہ ایک تو گناہوں کو معاف کر دینا اور دوسرا جنت میں داخلہ۔ تو یہ اس بات پر ملے گا جب آنے والے رسول کی اتباع کریں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کے ذریعے سے بھی جو ہے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی جب دین کے راستے پر چل رہا ہو، اور دین کے راستے میں جب دنیا رکاوٹ بنے، خاندان رکاوٹ بنے، گھر والے رکاوٹ بنے، تو ان لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، کاروبار سے ڈرنا نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، بلکہ اللہ کہتے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو۔ تمہارے سامنے میری ذات ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا والے ہونے چاہیے، تمہارے سامنے میری ذات ہونی چاہیے، نہ کہ گھر والے ہونے چاہیے۔ تو جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے لیے اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ کے حکموں پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو اللہ ہے۔ بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، دنیا کی کسی طاقت سے اور دنیا کے کسی بڑے سردار سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کا ڈر جب دل میں آ جاتا ہے تو آدمی کے دل کے اندر سے اسباب کا ڈر نکل جاتا ہے، چاہے اسباب کے اندر پھر لوگ ہوں یا پھر دنیا کا کاروبار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کے ذریعے جو سبق ملا ہے، اس سبق کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔